نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج میرے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اسی کے ضمن میں چند باتیں پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ غور سے سنیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ درود پاک پڑھے تو بات آگے بڑھ جائے۔ صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سائل کا سوال یہ ہے کہ قبر میں مردے کو دفناتے وقت عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے کہ بیر کے درخت کے ٹہنیاں جو ہے قبر میں رکھا جاتا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ شریعت کی روشنی میں جواب عطا فرمائے، رہنمائی ہوگی۔ جی ہاں، بالکل آپ نے سچ فرمایا۔ ایسا عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ یہ عمل لوگ کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے مسئلہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ ایسا کرنا فرض یا واجب نہیں ہے کہ رکھنا ہی چاہیے، نہیں رکھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ بعض لوگ اسے واجب سمجھتے ہیں، ضروری ہی سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ ملتا نہیں ہے، لوگ دور دور تک چلے جاتے ہیں اور تلاش کر کے جب تک نہیں لاتے ہیں لوگ قبر پر مٹی نہیں ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ نہیں لے کر آؤ، یہ بہت ضروری ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے پیارے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ آپ رکھیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اور نہیں رکھیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ اب دوسری بات یہ ہے تو آخر رکھتے کیوں ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو پیارے، اس کے تعلق سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ سرکار کا گزر دو قبروں کے درمیان سے ہوتا ہے۔ سرکار ٹھہر جاتے ہیں، ایک ہری ٹہنی سرکار نے توڑی، اس کے دو ٹکڑے کیے، دونوں قبروں پر گاڑ دی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ سرکار فرماتے ہیں دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا تھا۔ قبر پر عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ میرے آقا نے وہ بھی بیان فرمایا کہ ایک غیبت کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ میرے سرکار کا علم غیب ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ میرے سرکار کی شان ہے۔ سبحان اللہ، صد بار سبحان اللہ۔ تو پیارے، سرکار نے فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں ہری بھری رہیں گی، اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اور اللہ کا ذکر کرنے کی بنیاد پر صاحب قبر کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا پیارے کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہری بھری ٹہنیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ تو سرکار کی اس حدیث پاک سے، اس عمل سے علماء نے اس بات کو اخذ کیا کہ یقیناً جو چیز ہری بھری رہیں گی وہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے کی بنیاد پر اس کا فائدہ صاحب قبر کو ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے قبر پر پھول ڈالتے ہیں، پھول کی چادر چڑھاتے ہیں۔ جب تک وہ پھول ہرے بھرے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اور اللہ کا ذکر کریں گے تو صاحب قبر کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی لیے پیارے، بیری کے درخت کی ٹہنیاں جو ہری بھری ہوتی ہیں قبر میں رکھا جاتا ہے، چونکہ وہ اللہ کا ذکر کریں گی اور اللہ کا ذکر کرنے کی بنیاد پر صاحب قبر کو اس کا فائدہ ملے گا، ان کے عذاب میں کمی ہوگی، اسی لیے رکھتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں بات یہ آ رہی ہوگی کہ آخر بیری کے درخت کی ہی ٹہنیاں کیوں؟ دنیا میں اور بھی پیڑ ہیں، اور بھی درخت ہیں، ان کی ٹہنیوں کو کیوں نہیں رکھا جاتا؟ تو پیارے، علماء نے بیان فرمایا کہ اور درختوں کی بنسبت بیری کے درخت کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں یہ زیادہ دن تک ہری بھری رہتی ہیں، یعنی اور ٹہنیاں اگر رکھی جائیں وہ جلد سوکھ جائیں گی اور بیری کے درخت کی ٹہنیاں رکھی جائیں گی تو زیادہ دن تک یہ ہری بھری رہتی ہیں۔ اس بنیاد پر بیری کے درخت کی ٹہنیاں قبر میں رکھی جاتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں بات آپ سمجھ گئے ہوں گے ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتا دوں پیارے کہ سدرۃ المنتہا کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، چونکہ سدرۃ المنتہا ایک ایسا مقام ہے جو جبریل علیہ السلام کی قیام گاہ ہے، جہاں جبریل علیہ السلام رہتے ہیں، ان کی وہ انتہا ہے، اس کے آگے وہ نہیں جا سکتے ہیں۔ لیکن میرے سرکار اس کے آگے گئے، اپنے رب کا دیدار کیا، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔
تو جبریل علیہ السلام کے لیے وہ انتہا ہے، وہ آخری مقام ہے سدرۃ المنتہا۔ تو چونکہ وہاں پر بھی سدرہ یعنی بیر کا درخت ہے، اس سے بات پتہ یہ چلا پیارے کہ یہ درخت اللہ کو پسند ہے، اسی بنیاد پر قبر میں رکھا جاتا ہے بیر کے درخت کے ٹہنیوں کو، چونکہ یہ درخت اللہ کو پسند ہے اور یہ اللہ کا ذکر کریں گے، یہ زیادہ دن تک ہری بھری رہتی ہیں، اسی بنیاد پر رکھا جاتا ہے۔ تو پیارے علماء نے یہ چند حکمتیں جو بیان فرمائی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، امید کرتا ہوں بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، واللہ تعالی عالم۔